کلام ربانی کی طرف مائل نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تبھی تو سچ کہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہو گئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ورنہ قرآن پاک الحمدللہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے جس کو سن کر کے انسان کا سینہ جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ انسان کے سینے کے اندر اگر جو دل ہے وہ دل اگر اندھیرا محسوس کر رہا ہو، اگر گھٹن محسوس کر رہا ہو، تلاوت کلام الرحمن سن کر وہ دل بھی نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پر رب کے مقدس کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس سے الحمدللہ محبت کرنے والا بڑی اونچائی اور بڑے اونچے مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ صرف قرآن سے محبت کرنے والا تو بھلا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے، جو قرآن سے سچی محبت کرنے والا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ میں لاہور کا ایک قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر اقبال جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، جن کو شاعر مشرق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال جنہوں نے بڑے بڑے قصیدے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گورکھن لاہور کی قبرستان کے اندر قبر کھود رہا تھا، تو جیسے ہی پڑوس والی قبر کے پاس میں وہ قبر کھود رہا تھا، اچانک پاوڑا پاس والی قبر کو لگ گیا جس سے ایک سوراخ ہو گیا، اور جیسے ہی اس قبر سے سوراخ ہوا تو کیا دیکھا کہ اس قبر سے مشک اور عنبر جیسی خوشبو آنے لگی۔ سبحان اللہ، مشک اور عنبر جیسی خوشبو آنے لگی۔ تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، جلدی جلدی اس قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کی وہ کوشش کرنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، اور لاہور کے افراد کو اگر پتا چل گیا کہ اس قبرستان سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ساری مٹی اس قبر سے نکال کر کے اپنے گھر لے جائیں گے، اس لیے اس نے قبر کو بند کر دیا، اور اس نے اس بات کا پتہ لگانا چاہا کہ یہ کس خوش نصیب کی قبر ہے جس کے اندر سے مشک اور عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پتہ کرتے کرتے لاہور کے اس کنارے پہ پہنچا تو ایک بڑھیا گھر کے اندر اس کو ملی۔ ان سے پوچھا کہ بھئی لاہور کے فلاں کنارے پر جو قبر ہے وہ کس کی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ کہا خوش نصیب یہ بتا کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا؟ کہا میرے شوہر کا کوئی اور تو عمل نہیں تھا، وہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ ریڑھی لگاتا تھا، یعنی لاری کے اوپر سامان رکھ کر کے بازار کے اندر بیچا کرتا تھا، لیکن وہ قرآن سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اس لیے کہ جب ہم قرآن گھر میں پڑھتے تو اس کے دل میں ایک آرزو، ایک جستجو پیدا ہوتی کہ کاش میں نے بھی قرآن کو اگر سیکھا ہوتا تو آج میں بھی اللہ کے مقدس کلام کو پڑھ لیتا۔ لیکن وہ اس قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا کہ باوضو ہو کر کے قرآن پاک کھول دیتا اور قرآن کی مبارک اس آیتوں کے اوپر انگلی چلاتا، کہا یہ بھی میرے رب کا کلام سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام سچ ہے، یہ بھی میرے رب کا کلام سچ ہے۔ یہ ادا خدا کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبر کو مشک و عنبر سے بھر دیا ہے جس سے آج خوشبو ظاہر ہے۔ قرآن سے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العزت یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے جب یہ تلاوت کلام رحمان کر رہے تھے، آپ اتنی سستی سے کام لے رہے تھے جیسے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے معذاللہ قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے بلکہ کوئی اور کتاب کا مطالعہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن عظیم کتاب ہے، اور جس کتاب کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شب قدر کو مناتے، بولو سبحان اللہ۔ اس قرآن کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شب قدر مناتے ہیں۔ ارے جس کے صدقے میں قرآن ملا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم شب قدر مناتے ہیں، تو جس دن صاحب قرآن ملا ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ تو حضور کے نام پر اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، تاکہ میں نعت رسول کا ایک مصرع آپ کو سنا دوں کہ نعت مصطفیٰ پڑھتے سادگی سے نکلے گا۔ سبحان اللہ بولے آپ۔ نعت مصطفیٰ پڑھتے سادگی سے نکلے گا، ہوگا ہاتھ میں پرچم خوش دلی سے نکلے گا۔ نعت مصطفیٰ پڑھتے سادگی سے نکلے گا،
ہوگا ہاتھ میں پرچم خوش دلی سے نکلے گا، ممبئی ہو کہ دلی ہو کہ کلکتہ ہو، میرے پیارے نبی کا جلوس تو ہر گلی سے نکلے گا، ممبئی ہو کہ کلکتہ ہو کہ دلی ہو، میرے پیارے نبی کا جلوس ہر گلی سے نکلے گا۔ اس لیے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نہ چین والے ہیں نہ لندن نہ روس والے ہیں، نہ چین والے ہیں نہ روس اور نہ لندن والے ہیں، جتنے ہیں سنی ٹناٹن خلوص والے ہیں۔ اپنی آواز سبحان اللہ کے ذریعے بلند کریں۔ نہ چین والے نہ لندن نہ روس والے ہیں، جتنے ہیں سنی ٹناٹن خلوص والے ہیں، اور ہمیں بھی 12 ربیع الاول سے پیار ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کے سب جلوس والے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کے سب جلوس والے ہیں۔ بس اسی طریقے سے ایک ماحول بنائے رکھیں، آپ سبحان اللہ بولتے رہیں۔ اور سبحان اللہ کی معنی جانتے ہیں؟ سبحان اللہ کی معنی ہے اللہ پاک۔ کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے۔ اور اللہ کو جب ہم اس محفل میں بیٹھ کر کے بار بار پاک پاک پکاریں گے تو اللہ اپنے نام کے صدقے میں ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ اور آج الحمدللہ ہم خالی جھولی لے کے ضرور آئے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج ہم نے اس سخی داتا کے دربار میں اپنی جھولی کو پھیلایا ہے، جس کے بارے میں استاد زمن لکھتے ہیں، آتا ہے فقیروں پہ کچھ ارے پیاروں نے احسان، خود بھیگ دے اور کہے منگتا تیرا بھلا۔ تو جب ہم یہاں سے اٹھیں گے نا، آئے تھے خالی جھولی لے کر کے، لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کر کے اپنی گھر کی طرف رواں ہوں گے تو ہماری جھولیوں کے اندر جنتی پھول ضرور ہوں۔ کیونکہ آج ہم مل بیٹھ کر کے ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ گلدستہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ ارے جو آقا طائف کے میدان میں پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، بھلا بتاؤ جو گلدستے حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے ان کو سرکار کیا کچھ عطا کرے گی؟ اس لیے ہماری جھولی مصطفیٰ کے فیضان سے بھر دی جائے گی۔ بس آپ لوگ سبحان اللہ بولتے رہیں، الحمدللہ بولتے رہیں، اس لیے کہ یقیناً مسجد نبوی کے زینے تک پہنچتی ہے، یقیناً مسجد نبوی کے زینے تک پہنچتی ہے، صدائے دل کرینے سے کرینے تک پہنچتی ہے، یقیناً مسجد نبوی کے زینے تک پہنچتی ہے، صدائے دل کرینے سے کرینے تک پہنچتی ہے۔ کوئی دھیرے سے بولے یا نبی یا زور سے بولے، مگر آواز تو سب کی مدینے تک پہنچتی ہے۔ کوئی دھیرے سے بولے یا زور سے بولے یا نبی، مگر آواز تو سب کی مدینے تک پہنچتی ہے۔ آئیے حضرات، تلاوت کلام رحمان کے بعد ہم اور آپ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کو سرشار کر لیں۔ میں گزارش کروں گا نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلبل باغ مدینہ جناب قاری محمد ایوب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وقت کا خیال کرتے ہوئے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ آئیے ثنا خوان رسول آپ کی سماعتوں کے حوالے اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم ناری کے ذریعے ذکر خدا اور ذکر رسالت معاف کر لیتے ہیں۔ خدا نے اگر ہاتھ دیے ہیں اور اگر آپ کے ہاتھ سلامت ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرے کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فرشتے بھی برسرے افلاک پڑھتے ہیں، فرشتے بھی برسرے افلاک پڑھتے ہیں، ہر ایک شے نعت رسول جھوم کے پڑھتی ہے۔ فرشتے بھی برسرے افلاک پڑھتے ہیں اور ہر ایک شے نعت رسول جھوم کے پڑھتی ہے، اور چراغ نعت روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں، میرے آنگن کی چڑیا بھی درود پاک پڑھتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا جس کا
اے دو جہاں میں وہ میرے آقا کی روشنی ہے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے، اور درود پڑھنا سلام پڑھنا ہر ایک پل ان کا نام لینا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا سکھایا ہم کو، یہی ہے رب نے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں نے چند اشعار محمود کیا کی شان میں پڑھنا تھا، حضرت نے اعلان کر دیا ہے نعت پاک کا شروع حضور کی حمد و ثنا ہو چکی، اور بھی ہمارے دور و دراز سے آئے ہوئے مہمان حفیظ صاحب جو ہے بڑے ہی اچھے کے انداز میں جو ہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دل کی گہرائیوں سے سنیں گے۔ آ جاؤ پاک محفل میں آ جاؤ، مہربانی کرا لو۔ میں ہوں محمود کا دیوانہ، میں ہوں محمود کا دیوانہ، میں ہوں محمودی دیوانہ، میں ہوں محمودی دیوانہ، میں ہوں محمودی دیوانہ۔ ایک حصہ لے سکتے ہیں۔ میں ہوں محمودی دیوانہ، 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 میں ہوں محمودی دیوانہ۔ ارے میں تو دنیا سے بیگانہ، میں تو دنیا سے بیگانہ، میں تو محمودی دیوانہ، 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 میں تو محمودی دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا، 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 جس کو بھی چھو لیا اسے ہیرا بنا دیا۔ میں تو محمودی دیوانہ، 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 میں تو دنیا سے بیگانہ، میں تو دنیا سے بیگانہ، میں تو دنیا سے بیگانہ، میں تو محمودی دیوانہ، میں تو محمودی دیوانہ، میں تو محمودی دیوانہ۔ واقعی جو یہاں پر میرے محبوب میاں کا سچا دیوانہ بیٹھا ہے، وہ ایسے لکڑے کی طرح نہیں بیٹھے گا جیسے کہ کھوٹا گاڑا ہوا ہے،
محمود پیا کی محبت میں جھومتا ہوا نظر آئے گا. میں تو محمودی دیوانہ, 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 میں تو محمودی دیوانہ. ذرے کو ایک پل میں ستارہ بنا دیا, 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 جس کو بھی چھو لیا اسے ہیرا بنا دیا. میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, آقا کی آمد, آقا کی آمد, فیضان حضور محمود الاولیاء, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ لوگ دیوانے کی دیوانگی کو نہ دیکھیں, کلام کو دیکھیں, کیونکہ دیوانے کو جہاں دیکھتا ہے دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے. میں تو محمودی دیوانہ, 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 میں تو دنیا سے بیگانہ, میں تو دنیا سے بیگانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ. جو بھی تمہارے در کا وفادار ہو گیا, 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 خلد بری میں جانے کا حقدار ہو گیا. میں تو محمودی دیوانہ, 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 میں تو محمودی دیوانہ. ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, ہے آپ میرے, مجھ کو کسی کا بھی غم نہیں, در آپ کا میرے لیے جنت سے کم نہیں. میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ. میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو دنیا سے بیگانہ, میں تو دنیا سے بیگانہ, میں تو محمودی دیوانہ, میں تو محمودی دیوانہ. مجھ کو نہ سونے چاندی کا انبار چاہیے, 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 ایک بار خواب میں مجھے دیدار چاہیے. میں تو محمودی
دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ میں دنیا سے بیگانہ میں تو دنیا سے بیگانہ میں تو محمودی دیوانہ میں تو محمودی دیوانہ